مریم صاحبہ نے کہا میں آپ کے گھر آؤں گی. میں اس دن لاہور میں تھا. جب میرا لاہور کا دورہ آیا تو میں ملاقات کے لیے چلا گیا مسنڈی گاؤں میں. اکثر جاتا ہوں, کوئی ایسی بات نہیں ہے, کوئی تحفظات نہیں ہے وہاں, کوئی تحفظات کی بات نہیں ہوئی. پارٹی معاملات پر گفتگو ہوئی کہ کیا پارٹی کے معاملات ہیں, ان کو کیسے چلانا چاہیے, کیسے درست کرنا چاہیے. تو میں نے جو میرا تجربہ ہے ان کے سامنے رکھ دیا. اور یہ گفتگو ایک دفعہ کی نہیں ہوتی, جاری رہتی ہے. پچھلے 4 سال سے میری اور مریم صاحبہ کی ملاقاتیں ہوتی ہیں, اور لوگوں شہباز صاحب سے بھی ہوتی ہیں, میاں نواز شریف صاحب سے بھی ہوتی ہیں, اور پارٹی کے معاملات ہی ڈسکس ہوتے ہیں. یہاں کوئی ناراضگیاں سیاست میں نہیں ہوتی, سیاست میں تحفظات نہیں ہوتے, رائے کا اظہار ہوتا ہے. مکمل امن و امان بھی دیکھا. چند مہینوں کے اندر کراچی کے اندر جو اسٹریٹ کرائم تھا 2013 میں, اس کی مثال کراچی کی تاریخ میں نہیں تھی, لیکن اللہ کے کرم سے وہ اسٹریٹ کرائم بھی ختم ہوا. آج پھر یہ دونوں چیزیں جڑ لے رہی ہیں. ہم آج نیب کورٹ میں کھڑے ہیں. حسب معمول نہ نیب پیش ہوا, نہ کوئی گواہ آئی, نہ پروسیکیوٹر آیا. ہم تو پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی قانون کا سہارا نہیں چاہیے. آپ یہ کیس چلائیں, پاکستان کے عوام کو بتائیں کہ یہاں کون سی کرپشن ہوئی ہے, کون سی مس یوز آف اتھارٹی ہوئی ہے. آج مجھے بہت افسوس ہوا کہ سندھ کے جو آئی جی پولیس تھے, جنہوں نے یہاں سے دہشت گردی کو اور اسٹریٹ کرائم کو ختم کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا تھا, وہ بھی آج 7 سال سے انہی عدالتوں کا چکر لگا رہے ہیں. یعنی کوئی آدمی بھی ان معاملات سے محفوظ نہیں ہے. آج ایک سابق چیف سیکرٹری سندھ بھی ملے جو 7 سال سے یہاں عدالتوں کا چکر لگا رہے ہیں. یہ وہ معاملات ہیں جن کی نشاندہی ہم ہمیشہ کرتے ہیں. اگر ہم یہ چیزیں ختم نہیں کریں گے تو ملک کے معاملات نہیں چلیں گے. آج میں پھر وزیر اعظم صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس نیب کے ادارے کو ختم کریں, ورنہ پاکستان کی حکومت نہیں چلے گی. آج جو معاشی بدحالی ہے, جو انتظامی بدحالی ہے, جو سیاسی بدحالی ہے, اس کی بنیادی وجہ یہ نیب کا ادارہ ہے, جو صرف اس لیے بنایا گیا تھا کہ ملک میں سیاست پر اس وقت کے حکمران جو غیر آئینی حکمران تھے وہ اس ملک کی سیاست پر قبضہ کر سکیں. اور آج یہ بدقسمتی ہے کہ 3 جمہوری حکومتیں گزرنے کے باوجود بھی یہ ادارہ قائم ہے اور ملک کے معاملات پر اثر انداز ہوتا ہے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ظلم نیب کے ادارے نے کیا اس کے حقائق بھی عوام کے سامنے آئیں, کیونکہ مجھے اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ پاکستان کا سب سے کرپٹ اور سب سے معاملات کو خراب کرنے والا ادارہ ہے. حکومت کا نظام مفلوج ہے, حکومت کے جو اہلکار ہیں وہ اختیارات استعمال کرنے سے گھبراتے ہیں. یہ وہ معاملات ہیں جنہیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. آج ہر آدمی سوال کرتا ہے کہ معیشت میں بدحالی کیوں ہے, جو حکومت فیصلے نہ کر سکے. جب افسر سب سے بہتر اس چیز کو جانے کہ ہم کوئی فیصلہ نہ کریں تو پھر ملک کے معاملات نہیں چلتے. آج افسر جب بھی کوئی فائل آتی ہے وہ بات تو شاید مذاق میں کرتے ہوں, لیکن بات ہوتی سنجیدہ ہے. وہ کہتے ہیں سمری میں میرے وکیل کی فیس بھی اس کے اندر لکھ دیں کہ جب مجھ پہ کیس بنے گا تو خواجہ نوید صاحب کو جو فیس دینی ہوگی وہ بھی اس کے اندر شامل ہو. یہ آج ملک کے معاملات ہیں. حالانکہ خواجہ نوید صاحب ہم سے کوئی فیس نہیں لیتے, یہ بات بھی میں ریکارڈ پہ ذکر کر دوں کہ ان کی مہربانی ہے. اور یہ ہمارا جو نیب کا تجربہ ہے یہ ابھی 23 سال میں محیط ہے. میں اور خواجہ صاحب 23 سال سے مختلف نیب کی عدالتوں میں ہم پیش ہوتے رہے ہیں.
اور نیب کے جو چند پہلے کیس بنے تھے ان کے اندر بھی ہمارا ہی کیس تھا. تو ہمیں تو کوئی وہ سیاستدان جو ہوتے ہیں ان کی تھوڑی برداشت کا معاملہ زیادہ ہوتا ہے، لیکن ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے دیکھ کر ان افسران کو، ان اس ملک کے صنعت کاروں کو، ان لوگوں کو جو اس ملک کی خدمت کرتے رہے، جو اس ملک کو ٹیکس دیتے ہیں، آج وہ سال ہر سال ان نیب کی عدالتوں میں بیٹھے ہوتے ہیں. یہ وہ معاملات ہیں. اگر نیب کے پاس کچھ ہے تو کیس چلائیں اور معاملے کو ختم کریں، ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کریں، معاملے کو ختم کریں. جب ابھی یہ بات ہوتی ہے جی فلانے کو گرفتار کیا جا رہا ہے، میں اس میں بھی کہتا ہوں کہ گرفتاری کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ نے کیس بنایا ہے، تفتیش مکمل ہے، چالان پیش کریں اور کیس کو چلائیں تاکہ عوام کے سامنے حقائق آ جائیں. ہم پہلے جو میرے اوپر نیب کا کیس تھا، میں اور خواجہ صاحب 9 سال عدالتوں میں پیش ہوتے رہے، کوئی اور نہیں آتا تھا. آج 4 سال ہو گئے عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں، لیکن اس کے اثرات جو ملک کے معاملات پر ہوتے ہیں اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے. جو کسی کے ذات پر یا خاندان میں جو معاملات ہوتے ہیں کسی کو اندازہ نہیں ہے. یہ جسٹس جاوید اقبال کو جواب ان باتوں کا دینا پڑے گا. مجھے ان کا نام لیتے ہوئے کوئی اچھا محسوس نہیں ہوتا، لیکن جب تک اس آدمی کا احتساب نہیں ہوگا، جب نیب کے حقائق عوام کے سامنے نہیں آئیں گے تو ملک کے معاملات نہیں چلیں گے. جناب یہ نیب کا کریکٹر تبدیلی ہوا، وہی 1 سال پرانا کریکٹر ہے، یہ ابھی بھی چل رہا ہے معاملہ اسی طرح؟ دیکھیں، کریکٹر کی بات نہیں ہے. ایک ادارہ جس کی بنیاد ہی خراب ہے، آپ وہاں فرشتوں کو بٹھا دیں وہ کام غلط ہی کریں گے. خواجہ صاحب بھی اتفاق کرتے ہیں اس بات سے. بالکل صحیح. غازی صاحب، جو لوگ سننا چاہتے ہیں آپ سے وہ یہ ہے کہ نون لیگ کا حصہ آپ ہیں یا نہیں ہیں؟ مریم نواز صاحبہ سے آپ کی ملاقات ہوئی، معاملات آپ کے طے ہو گئے کیا؟ ایک ون لائنر بتا دیں، آپ مریم نواز کی قیادت میں کام کرنے کے لیے تیار ہیں نون لیگ میں؟ آپ کے سوالات پچھلی دفعہ آپ نے کیے تھے. میں 35 سال سے نون لیگ کے ساتھ ہوں، یہ میری جماعت ہے اور یہاں سے میں گھر ہی جاؤں گا. میں نے کبھی سیاست میں نہ کسی عامر کو قبول کیا ہے نہ کسی اور کو قبول کیا. میرے لیڈر نواز شریف صاحب، میرے کوئی معاملات مسلم لیگ نون کے ساتھ نہیں ہیں، میری کوئی تحفظات نہیں ہے، کوئی ناراضگی نہیں ہے. میں نے زندگی میں کبھی پارٹی کا عہدہ نہیں رکھا تھا، 31 سال تک بغیر عہدے کے تھا. مجھے 2019 میں اپوزیشن میں یہ ذمہ داری پارٹی نے سونپی، میں نے نبھائی ہے. لیکن جب پارٹی میں ایک جنریشنل چینج آتی ہے تو پھر یہ سب سے بہتر فیصلہ یہی ہوتا ہے کہ جو بھی نئی لیڈرشپ آئے اس کو موقع دیا جائے کہ وہ کام کر سکے. تو میرا بھی یہی فیصلہ ہے. میں جماعت کے ساتھ ہوں، جو مشاورت، جو مدد، جو ذمہ داری وہ جماعت سونپے گی اس کے لیے تیار ہوں. میرے لیڈر نواز شریف صاحب ہیں. اچھا شاہد صاحب، آپ جب میڈیا سے بات کرتے ہیں آپ احساس دلاتے ہیں ملکی حالات کا، کیا ان کو احساس نہیں ہوتا جنہوں نے آپ کو موقع دیا کہ اگر آپ حکومت بنا سکتے ہیں تو بنا لیں، آپ نے حکومت بنا لی، وہ آپ کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتے؟ کیونکہ اسمگلنگ ویسے کی ویسے ڈالر باہر روز کی بنیاد پہ کروڑوں ڈالر باہر جا رہے ہیں، گندم اسمگل ہو رہی ہے، چینی اسمگل ہو رہی ہے، آٹا اسمگل، ہر چیز اسمگل ہوئے جا رہی ہے، وہ کیوں نہیں روکتے؟ دیکھیں، یہ کسی نے موقع دینے والی بات نہیں ہوتی. عدم اعتماد ہوا، اس کے بعد 2 رائے تھی جماعت کے اندر کہ حکومت بنائیں یا نہ بنائیں. یہ رائے حاوی ہوئی کہ حکومت بنے، حکومت بن گئی ہے. موقع یہاں کوئی نہیں ملتا، یہ عوام کا فیصلہ ہوتا ہے. عوام کے ہم نمائندے ہیں. جو ملک میں ہو رہا ہے، جو خرابیاں ہیں جن کا آپ نے چند کا ذکر آپ نے کیا ہے، یہ خرابیاں موجود ہیں. یہ آج کی نہیں ہے، اس حکومت کی وقت کی نہیں ہے، سال ہر سال سے چلی آتی ہیں. لیکن میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ اب بات انتہا کو پہنچ گئی ہے. اگر ہم اپنے معاملات کی درستگی نہیں کریں گے تو پھر ملک کے حالات کبھی بہتر نہیں ہو سکتے. جہاں پر آج جس نہج پر ملک کے حالات پہنچے ہیں اس کے اندر سب ذمہ دار ہیں. سیاستدان بھی ہیں، جج بھی ہیں، جرنیل بھی ہیں، ہم سب ذمہ دار ہیں. اب درستگی بھی سب مل کر کرنی پڑے گی. یہ ممکن نہیں ہے کہ ملک کے معاملات آئین کے دائرے سے باہر چل رہے ہوں، ملک کے معاملات کے اندر مداخلت ہو، ایک غیر آئینی مداخلت ہو. آئین کے دائرے کے اندر رہیں، ملک کا معاملہ چلے گا. آپ باہر جائیں گے ملک کے معاملات خراب ہوں گے. اور سب سے اس کی بڑی نشانی ملک کی معیشت ہوتی ہے. اور آج جس نہج پر ہماری معیشت ہے یہ ایک بڑا خوفناک معاملہ ہے اور اس میں سب کو مل کر ان معاملے کو درست کرنا پڑے گا.
अच्छा, सियासत में जी बिस्मिल्लाह। भाई साहब वो सवाल रिपीट होता है माजरत जी फिर रिपीट कर दें आप जो सुनना चाहते हैं बता दें, मैं वही कह दूंगा। बहन भाई जी मुलाकात हुई है, मेरे भाई, मेरे कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है। मरियम साहिबा ने कहा मैं आपके घर आऊँगी। मैं उस दिन लाहौर में था। जब मेरा लाहौर का दौरा आया तो मैं मुलाकात के लिए चला गया मुसुंडी गाँव में। मैं अक्सर जाता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है। वहाँ कोई तहफ़्फ़ुज़ात की बात नहीं हुई। पार्टी मामलात पर गुफ्तगू हुई कि क्या पार्टी के मामलात हैं, उनको कैसे चलाना चाहिए, कैसे दुरुस्त करना चाहिए। तो मैंने जो मेरा तजर्बा है उनके सामने रख दिया। और ये गुफ्तगू एक दफ़ा की नहीं होती, जारी रहती है। पिछले 4 साल से मेरी और मरीम साहब की मुलाकातें होती हैं, और लोगों शहबाज साहब से भी होती हैं, मियां नवाज शरीफ साहब से भी होती हैं, और पार्टी के मामलात ही डिस्कस होते हैं। यहाँ कोई नाराज़गियाँ सियासत में नहीं होती, सियासत में तहफ़्फ़ुज़ात नहीं होते, राय का इजहार होता है। अच्छा भाई साहब, एक कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया गया था, बाद में अचानक मुलतवी कर दिया गया। सियासत में कोई अना तो नहीं होती, पहले भी सियासतदान आपस में मिलते हैं, तो क्या आप मियां शहबाज शरीफ को मशवरा नहीं देंगे कि वो सियासत में थोड़ा सा ये हारमोनी पैदा करने के लिए चले जाएं, इमरान खान के पास मिलने के लिए? मियां साहब ने सबको दावत दी थी, ये सबको दावत दी थी इस इजलास की। जब आपका रवैया ये हो कि मैं मुल्क के मामलात में भी नहीं बैठना चाहता टेबल पर, तो फिर क्या करेंगे आप? आपको याद होगा कि मियां नवाज शरीफ बतौर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के घर गए थे। ये बातें जो हैं ये इसी तरह ही सियासत चलती है। अगर अभी भी जरूरत हुई, मैं समझता हूँ शहबाज साहब कोई उनको इसमें दो राय नहीं हुई, उठ के चले जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।